سب سے پہلے تو میرا سوال پاکستان میں صحافت سے متعلق ہی ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہوں کہ پاکستان میں صحافت کرنا بڑا آسان ہے, یہ فریڈم آف پریس ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جتنا عرصہ مجھے ہو چکا ہے میرے کریئر میں, میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ مشکلات ہیں, جان کا خطرہ بھی رہتا ہے, غائب بھی کر دیے جاتے ہیں, لاپتہ کر دیے جاتے ہیں صحافی. لیکن اب کچھ دنوں سے جو ہو رہا ہے, اقرار الحسن کا معاملہ دیکھ لیجئے, اور اب یہ محسن بیگ صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ دن بدن مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے صحافت کرنا؟ دیکھیے عائشہ, تھینک یو ویری مچ. یہ بگڑے گھر کی کہانی ہے, یہ بگڑے ہوئے معاشرے کی کہانی ہے. یہ تواتر کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ نہ صرف افسوسناک ہیں, قابل مذمت ہیں, بلکہ یہ آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر کتنا انتشار ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کیا یہ غیر ذمہ دار صحافت کا ایکٹ, کیا اس کے جواب میں تشدد جائز ہے؟ نہیں, بالکل جائز نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اقرار الحسن جو اپنی ٹیم کو لے کے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر میں گئے کیمرہ لے کے, کیا وہ ایڈیٹوریلی صحیح عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ دار ہے اور کئی طریقے. لیکن سنیے میں, لیکن اس کے جواب میں یہ درست عمل ہے کہ آپ ان کو ننگا کریں اور پھر تشدد کریں اور کرنٹ لگائیں؟ کہ آج تک اس ٹیم کے ممبران جو ہمارے ٹیم میں ایئر وائی کو کتنے عرصے تک سربراہی کی ہے, ایڈ کیا ہے, وہ بچوں کی طرح ہمارے ہیں. اور یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ریاستی ادارے یا ریاستی اہلکار جو ہے تشدد سے بدلہ لے, یعنی کہ انتقام لے. اب اگر ایک ٹی وی پروگرام میں غیر ذمہ دار گفتگو ہوتی ہے, غیر ذمہ دار صحافت ہوتی ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ کہ اس ایزمپشن کے اوپر کہ ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دار صحافت ہوئی ہوگی. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ غریدہ کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈ چلائیں, اور کیا غیر ذمہ دار جملوں کے تحت جو ہے آج ایف آئی اے کے جو اہلکار ہیں بقول سیشن جج کے جو ایڈیشنل جج ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی بغیر سرچ وارنٹ کے یہ غیر قانونی تھا معاملہ یا ریڈ. کہنے کا مقصد یہ ہے عائشہ کہ اس کے بعد جو محسن بیگ صاحب نے ایکٹ اپنایا پستولوں کے ساتھ, وہ دکھائی دی ہے تصویر میں, وہ بھی غیر ذمہ دار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ریاست کے اندر اس وقت پرورش پا رہے ہیں کہ جس کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ اپنا بدلہ لے لے, اور اگر کسی انڈیویژل کے جواب میں کوئی ریاستی اہلکار یا حکومتی اہلکار یا پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے کا تشدد کا وہ طریقہ اختیار کرے, تو پھر تو وجیلانٹزم ہوگی, اور پھر تو میاں چنو والے جیسے ایکٹس جو ہیں وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لیں گے. سری لنکن جو ایک بیچارے کو لنچنگ ہوئی سیالکوٹ میں, پھر تو وہ بھی آپ اس کو بھی جسٹیفائی کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں یہ بگڑے گھر کی کہانی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے کے اندر جس کے اندر مذہبی انتہا پسندی ہے, جس میں عدم برداشت ہے کہ میں اور آپ کا کوئی بھی ایکٹ کسی کو بھی اتنا جوش دلایا جا سکتا ہے جو میرے اور آپ کی جان لے لے. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی بالادستی نہیں ہے, اور قانون کی بالادستی نہیں ہے تو اس کے جواب میں یہ ایک آرگومنٹ ملتا ہے کیونکہ عدالتوں میں کنوکشن ریٹ نہیں ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی اینکر کے خلاف, کسی صحافی کے خلاف اگر کوئی غیر ذمہ داری کا کوئی کہیں پہ ہے تو آپ کورٹ آف لاء میں جائیں. لیکن یہ آرگومنٹ تو نہیں دے سکتے کہ عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی, اس وجہ سے ادارے جو ہیں وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وجیلانٹزم کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں, جو ایک خطرناک رجحان ہے, اور اس میں جو معاشرے کی ترویج ہوگی وہ مہذب انداز میں نہیں ہوگی, وہ اسی طوفان بدتمیزی اور تشدد کی لہر سے ہوگی, جس سے آپ اور ہمیں جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف صحافت ہی نہیں بلکہ اس معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو درست کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن اس ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, بالکل ایسے ہی اور ان
سیاسی قوتوں کی ذمہ داری ہے. صاحب اور جن کے خلاف کارروائی ہوئی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، محسن بیگ صاحب وہ بھی اسی فیلڈ کا حصہ ہیں، پہلے وہ بڑا کلوز ہوا کرتے تھے اس حکومت کے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اگر ٹی وی پر بیٹھ کر اخلاقیات کا درس دیں، اب ہم پوائنٹ آؤٹ کریں کہ معاشرے میں کیا خرابیاں ہیں، یا پھر جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے یا جن پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے اس طرح کی اب لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، آپ ہی بیٹھ کر پھر کسی پروگرام میں اس طرح کی زومانی گفتگو کریں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ منافقت ہے؟ دیکھیں، یہ غیر ذمہ دار صحافت کی عکاسی کرتا ہے، غیر ذمہ دار جملے ہیں. سیاسی لیڈروں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ٹاک شوز کے اندر ایک دوسرے پہ تھپڑ مارتے بھی دیکھا، گلاس اچھالتے ہوئے بھی دیکھا اور مغالطات برتتے ہوئے بھی دیکھا، اور بریک کے اندر ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوتے ہوئے بھی دیکھا. تو کہنے کا مقصد یہ عائشہ کہ جو رجحان ہے یہ کہ ڈویژن نہیں ہے کہ آپ کسی ایک ایکس وائی زی کا نام لیں. اس پورے یہ جو رجحان پروان چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف ذمہ دار صحافت کو غیر ذمہ دار قرار دے رہا ہے، اور غیر ذمہ دار ایکٹس کے مرتکب ہو رہے ہیں ادارے بھی، سیاسی جماعتیں بھی. یہ جو سوشل میڈیا کی بریگیڈز کھولی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ بھی بند ہونی چاہیے. اور ایسا ریونج فل ایکٹ جس میں تشدد جھلکتا ہو، اس کو بھی فی الفور ختم ہونا چاہیے. قانون کی بالادستی جس معاشرے میں نہیں ہوگی، قانون کا یہ پاس نہیں ہوگا، تو پھر آپ اس طرح کے ایکٹ دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوڈ آف کنڈکٹ صحافت میں بالکل لاگو ہونا چاہیے، لیکن وہ انفارمیشن منسٹری یا ایک دو وزراء یا مشیران کی مرضی و منشا سے نہیں ہو، وہ کنسلٹیشن کے تحت ہو، جس میں سینئر جرنلسٹ ہو، جس میں ایڈیٹرز ہوں، اور پورا ایک پروسیس ہو. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چینل جو ہے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو لڑائیاں ہیں، لیکن سر یہ کرے گا کون سعید صاحب؟ کیونکہ ہمیں میڈیا کے اندر بھی اگر ہم بات کریں اور اگر ہم اوپنلی بات کریں تو ایک ڈویژن نظر آتی ہے نا. ایک حصہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے وہ حکومت کے بالکل خلاف بات کرتا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ حکومت کے بالکل فیور میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے. تو پھر یہ جو آپ بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کمیٹی یا جس طرح سے جس نے ٹھیک کرنا ہے ان سب چیزوں کو، وہ پھر کون ہوں گے؟ کیونکہ اگر حکومت کے فیور والے لوگ آتے ہیں تو پھر جو دوسری طرف والے ہیں وہ کہیں گے کہ جی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری طرف والے لوگ آ نہیں سکتے کیونکہ وہ حکومت کے فیور میں نہیں ہے. تو پھر ایٹ دا اینڈ ہوگا تو کچھ بھی نہیں. نہیں عائشہ، دیکھیے مشکل راستہ ہے، اور ایک پولرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر، پولیٹیکل پولرائزڈ انوائرمنٹ اور پبلک ڈومین کے اندر میں اور آپ زندہ رہ رہے ہیں، اور یہ صحافت سسکتی ہوئی آگے جا رہی ہے. تو اس بگاڑ کو درست کرنے کے لیے صحافت کے لیے قوانین پوری دنیا کے اندر لاگو ہیں، اور وہ قوانین سمپل ہیں کہ آپ نے کیا لکھا اور کیوں لکھا، آپ نے یہ کیوں براڈ کاسٹ کیا، کیسے براڈ کاسٹ کیا. ہر جگہ پہ ایڈیٹوریل سیفٹی والز لگائے گئے ہیں پوری دنیا کے اندر. میں نے بی بی سی میں کام کیا، میں نے غیر ملکی اداروں کے ساتھ کام کیا، ادارتی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ جو بے لگام گھوڑے کی طرح صحافت ہے وہ بھی غیر ذمہ دار ہے. لیکن اگر اس کے عمل کے طور پر، اس کے رد عمل میں اگر ریاستی ادارے کریں گے تو پھر تو فیک انکاؤنٹر بھی جائز ہیں، پھر تو آپ جو بھی غیر قانونی ایکٹ ہے وہ تو جائز ہے، تشدد بھی جائز ہے. جس طرح اقبال الحسن کی ٹیم کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح افسار کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، ماضی کے جرنلسٹ ہوں گے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ یہ کہ گولی کسی کے جسم میں اتاری جائے. یہ ضرور ہے کہ یوٹیوبر جو ہیں وہ ایک لمٹ کراس کرتے ہیں، اور میں اور آپ انہیں ایڈیٹوریلی ذمہ دار نہیں سمجھتے. لیکن کیا اس یوٹیوبر کے گھر پہ اس رد عمل کے اندر ریاستی اہلکار اس میں دھاوا بولے، اس کو ٹارچر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تشدد کا راستہ اگر اختیار کریں گے ریاستی ادارے، حکومتیں، سیاسی قوتیں یا ایون کوئی انڈیویجلز، تو پھر اس معاشرے کے اندر جس کے اندر مذہبی انتہا پسندی پہلے ہی ہے، دہشت گردی نے اس کی بنیادوں کو ہلایا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ سیکورٹی فورسز نے کہیں نہ کہیں کامیابیاں حاصل کی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف مہم میں، لیکن وہ سب اکارت جائیں گی اگر آپ تشدد کا راستہ اختیار کریں گے. تو پھر تو اس بگڑے گھر کا میں آپ آگ لگانے کے مترادف ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے، لیکن ان کی ذمہ داری زیادہ ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے پاس کرسی ہے.